حامداً للہ تعالی اولاً و ثانیاً ولعنان الثناء الیہ ثانیاً والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غربت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم درود اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاطم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سب اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہوا تھا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں صدر جلسہ برادر مکرم حضرت قبلہ مفتی سید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ آج آپ کے اس علاقہ جاوریہ میں آپ کے جامع مسجد میں پہلی مرتبہ محترم غلام یاسین صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور دیگر آپ کی سارے انتظامیہ تقریباً سب کے نام میں نہ لے سکوں گا اس لیے ان سے بھی معذرت علماء اکرام اور معززین علاقہ جاوریہ آنا تھوڑا مشکل تو رہا جیسے کہتے ہیں نا کہ شاید جاوریہ یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا کٹھن ہے راستہ خیر کٹھن رہا لیکن الحمدللہ خالق کائنات نے میری اور آپ کی یہ ملاقات رکھی تھی اس کی توفیق کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے دعا کروں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے کائنات میں دو ہی چیزیں ایک کو حق کہا جاتا ہے دوسرے کو باطل کہا جاتا ہے اور حق اور باطل کا معرکہ جب سے اس کائنات میں انسانیت کا وجود ہوا تب سے شروع ہے اور اس دنیا میں آنے والے آخری بشر تک جاری رہے گا باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ حق اور آل حق کو دباتا چلا جائے اور آل حق استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ حق کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے صحیح اور سچے خیالات کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے یقیناً آپ سب حق پر ہیں
بولے نہیں، تھوڑا اونچا بولو۔ آپ سب حق پر ہیں؟ انشاءاللہ خیر۔ اللہ کا شکر ادا کریں اگر حق پر ہیں تو۔ حق پر ہیں؟ اور یقیناً آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ حق پر جو شخص موجود ہو وہ جنت میں جائے گا، ایسے ہی؟ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہمارا تھوڑا طرز مختلف ہے گفتگو کا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک لمبا گیپ ہو گیا، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، تو شاید کچھ باتیں آپ بھول گئے ہوں۔ نئے نئے آپ علماء اور پھر خطباء کو سنتے آئے تو ہمارے طرز سے آپ تھوڑا شاید ناآشنا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے آخر تک یا آپ میرے مزاج آشنا ہو جائیں یا میں آپ کا مزاج آشنا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کو اپنے مزاج میں ڈال دیں، ایک جیسے ہو جائیں۔ تو حق پر ہے نا؟ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا تعلق ہے، محض حق پر ہونے سے جنت نہیں ملے، محض حق پر ہونے سے جنت، حق کی اشاعت سے جنت ملے، حق کی اشاعت سے جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب قالوا ربنا اللہ، اللہ کہنے پر کوئی پابندی تو نہیں، بولے نا جی؟ پھر رب نے یہ کیوں کہا کہ ثم استقام، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ۔ استقامت تو تبھی ہوتی ہے جب حق بیانی کی جائے اور جواب میں پتھر برسے۔ استقامت تو تبھی ہوتی ہے جب حق بیانی کی جائے اور جواب میں راستے میں کانٹے بچھائے جائیں۔ استقامت تو تبھی ممکن ہے کہ جب حق بیانی اور جواب میں شیب ابی طالب میں معصوم کیا جائے اور پتے کھا کر گزارا کرنا پڑے، اور پھر ڈٹا جائے، پھر ایمان پر قائم رہا جائے۔ لا الہ کہنا آج جرم نہیں، لیکن 14 سال قبل یہ جرم تھا جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ عبادات کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے، ایمان کے ساتھ جنت حاصل کر سکتے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اس سے کچھ زیادہ مجھ سے اور آپ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اور یہ ارشاد فرما کر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ آمن، مگر وہ بچ جائے گا جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی کہ قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ محض ایمان مجھے اور آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا، محض عمل صالح مجھے اور آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر بچا سکتا ہوتا تو کبھی بھی خالق کائنات ان 4 چیزوں کا اکٹھا تذکرہ نہ فرماتے۔ آپ نے زمانے کے تمام لوگ، پوری انسانیت خسارے کا اعلان کر کے، اور محض اعلان نہیں کیا، اس سے قبل قسم اٹھائی ہے تاکہ بعد میں یقیناً خالق کی بات ہے، پیدا کرنے والے کی بات ہے، ہر مسلمان اس پر ویسے ہی یقین رکھتا ہے۔ ہمیں تو کوئی آ کر کہہ دے کہ اللہ نے یہ فرمایا تو ہم رب کا قول سمجھتے ہو، اس نظریے کے ساتھ بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ اگر رب نے یہ کہا اور ہم نے عمل نہ کیا تو مبادہ نہ معلوم ہم کس طرف چلے جائیں۔ تو جس کو قرآن کا حصہ بنایا، لاریب کتاب کا حصہ بنایا، اس لاریب کتاب کا
جسے آسمان سے رب نے نازل کیا ہے، کلام کی شکل میں جبریل لائے، کلام کی شکل میں محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوا کلام کی شکل میں، لیکن رب جب ارشاد فرماتا ہے اور اسے میرے اور آپ تک پہنچانے کا جب ذریعہ بناتا ہے تو الفاظ یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ ذالک الکلام لا ریب فیہ، بلکہ رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب نازل کیا تھا تو کلام تھا، جبریل لائے کلام تھا، محمد کے نطق معصوم سے جاری ہوا کلام تھا، نہ رب نے لکھا ہے نہ جبریل لکھا ہوا لائے ہیں، نہ محمد نے لکھ کر اپنے اصحاب کو دیے۔ پھر رب نے یہ کیوں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ لکھا بھی رب نے نہیں ہے، جبریل بھی نہیں لکھ کر لایا جو معصوم تھا، نہ محمد الرسول اللہ نے لکھا ہے جو معصوم تھے۔ لکھنے والے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور رب کہتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو ان سے لکھوایا ہے جو محفوظ ہیں، ان سے لکھوایا ہے جو، پھر اللہ نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں اس لکھے ہوئے میں کوئی شبہ اس لکھے ہوئے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ چار چیزیں اکٹھا بیان کرتے ہوئے انسانیت کو خسارے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لانا ہے، اور ایمان بھی ویسا جیسا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، جیسا رب کی بارگاہ میں منظور ہے، جو رب کی بارگاہ میں تسلیم شدہ ہے، ویسا ایمان جس ایمان پر مہر ہے کہ ایمان ویسا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، ایمان ویسا جیسا صحابہ ایمان لائے۔ پھر وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں۔ یقیناً نیک اعمال، نماز پڑھنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا، روزہ رکھنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، روزہ رکھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، لا الہ پڑھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، حج کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، مسجد میں آنے سے، باہر جانے سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد، ایمان کے بعد، کہ عمل الصالحات، نیک اعمال کیے جائیں۔ عمل کا اگر معیار کم بھی رہا، بالآخر ایمان کی بدولت انسان جنت میں جا سکتے، لیکن رب آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان تبھی کامل ہوگا جب آپ حق کی تائید کریں گے، صبر کی تائید کریں گے۔ رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ صبر کیا جائے، رب یہ بھی اعلان کر سکتا تھا کہ جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں پھر صبر کریں۔ رب کہتے ہیں نہیں، جب حق کا اعلان کرنے پھر صبر کی تلقین بھی کرنی ہے، صبر کا پیغام بھی دینا ہے، صبر کو عام بھی کرنا ہے، امت کو سکھانا بھی ہے کہ وہ بھی صبر کریں۔ جب خود صبر کرے گا تو دوسروں کو تلقین کرے گا۔ محض یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود صبر نہ کر رہا ہو، خود واویلا کرے، خود شور مچائے، خود اونچا اونچا بولے، خود زاروں قطار روئے، خود سینہ پیٹے، خود سر میں مٹی ڈالے اور لوگوں کو کہے کہ صبر کرو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب خود صبر کرتا ہے تکالیف پر، جب خود صبر کرتا ہے مصائب پر، جب خود صبر کرتا ہے تنگی پر، جب خود صبر کرتا ہے مشکلات کے سامنے، اور پھر تلقین کرے کہ آپ بھی صبر کریں گے۔ حق بیانی کا تقاضا یہی ہے، حق اعلان کا مقصد یہی ہے۔ جب حق بیانی ہوتی ہے یقیناً تکالیف آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون سا ایسا وقت گزرے جس وقت میں اصحاب رسول ہوں یا کہ خود محمد الرسول اللہ ہوں یا تمام انبیاء علیہ السلام یا ان کے تمام اصحاب، کیا ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں میں تکالیف نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں پریشانی نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں تنگی نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں مخالفت کا سامنا نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر باطل قوت میں نہیں ہے، باطل اقتدار میں نہیں ہے یقیناً ہے، لیکن ان مقدس نفوس نے نہ اپنا مشن چھوڑے اور نہ ہی امت کو اس کا درس دیا ہے۔
محض عبادت بخشش کرتی، محض عبادت۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بستی پر رب کا عذاب آیا۔ اس بستی میں ایک اللہ والا بھی تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو۔ فرشتے آئے، کہتے ہیں اللہ وہاں پر ایک تیرا ماننے والا بھی ہے، تیرا نام لیوا بھی ہے، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، وہ بھی ہے۔ پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں پہلے بیڑا ہی اسے دبوڑنا ہے، پہلے بیڑا ہی اسے دبوڑنا ہے۔ کیوں ان کے آنکھیں مسجد تسبیح کرتا رہے تو امت کو حق نہ پہنچاوے؟ بولو نا، اگر ایسا ہی ہوتا، یہی کلیہ اور طریقہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں معاذ حق پر ہونے سے میں اور آپ بخشے جا سکتے ہیں؟ تو ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا تو کیا محمد رسول اللہ غار ہرا سے نکلتے؟ آپ تک تو وہی آ گئی تھی، آپ کو تو رب کا پیغام مل گیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ پہنچ چکے تھے، آپ تو رب کا نام بھی لے رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے۔ عبادت ہی کی غرض سے آپ گھر سے نکلتے اور کئی دن غار ہرا میں رہتے اور بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے، وہیں رہتے تھے۔ آپ تو رب کو یاد کر رہے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس دنیا کا محمد سے زیادہ رب کو محبوب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر رب محمد سے کہتے ہیں کہ اٹھئے اور اس امت کو ڈرائیے، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ پھر ہمیں حق بیانی کا حکم کیوں نہیں ہوگا کہ اگر محمد کو یہ حکم ہے، وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، کیا آپ کی مدح میں ایک شخص نے 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا کہ تقی فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ وہ جو بلغ اللہ پہ کمال ہی، کشفت تجا پہ جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، جو بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ پہنچے، جن کی نور سے کائنات کے سما تمام ظلمتیں چھٹ گئیں، جن میں تمام بہترین خوبیاں موجود ہیں، وہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت، اعلیٰ ترین شخصیت، ارفع ترین شخصیت امام الانبیاء ہے۔ اور اس شخصیت کو رب حکم کرتے ہیں، یا ایھا المدثر، اٹھئے چادر اوڑھنے والے، اٹھ کر جائیے اور انہیں ڈرائیے، جنہوں نے رب کا دین بدلے، جنہوں نے لا الہ بدلے، جنہوں نے بیت اللہ کی حیت کو تبدیل کیے، جنہوں نے بیت اللہ کے مقصد کو تبدیل کیے، جنہوں نے بیت اللہ کے نظریات کو بدلے کہ اس کا نظریہ تو خالق الہ کی عبادت تھی، اس کا نظریہ تو ایک بات اولا شریک کو ماننا تھا، نہ کہ اتنے بتوں کی عبادت کہ اس میں آدمی کو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ نہیں کیا آپ نے؟ بولیے نا، نہیں کیا؟ اور کرنے کے بعد کیا نہیں ہوا؟ بولے نا، محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ اونچا بولے بھئی۔ آپ پکی بات ہے، یہ جو بندے آپ کے اٹھ رہے ہیں ان کو روکنا ہے آپ نے، انہوں ہی بتو میرے بھاؤ، اصل بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بول دے نہیں اگے میں نہیں جو پتہ لگا بچا دیا نے ڈر دے لیے، کیوں نہیں غلط پتہ لگا ہے؟ پچھو ایک بندہ بولے تھوڑا جا ڈرے ہیں مور ٹھیک ہو گئے، بولی توجہ ہے آپ کی؟ محض حق پر ہونے سے آپ کی بخشش بولی ممکن ہے؟ رب تو کہتا ہے، رب نے تو بیان کر دیا نا، نہیں تو اللہ نہ کہتے کہ صبر کرو۔ بولی نا، صبر کے اتنے مقام کیوں بتلائے؟ اس لیے رب نے بتلایا، صبر کا مقصد اس لیے بتلایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے، ایسے نہیں کہا گیا کہ شہید اللہ سے کہے گا کہ اللہ وہ منظر دوبارہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔
پھر قتل کیا جاؤں، ایسے نہیں کہا آپ نے. یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اس لمحے جب ان شہید کا خون زمین پر گرتا ہے، اس لمحے میں جو اسے لذت حاصل ہوتی ہے وہ کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے. ویسی لذت جنت میں بھی نہیں، ورنہ شہید جنت میں کیوں شہادت طلب کرے؟ ویسی لذت جنت میں بھی. حضرت ابراہیم سے سوال ہوا آپ کا سب سے اچھا وقت کون سا تھا؟ کہا سب سے اچھا وقت وہ تھا جو نمرود کی بنائی ہوئی آگ میں گزرا. جو نمرود کی بنائی ہوئی آگ میں گزرا وہ سب سے اچھا وقت تھا. جب تکلیف میں اللہ نکلتا ہے نا، اس کی لذت ہی ایک الگ ہے. جب مصائب آتے ہیں اور رب کو یاد کیا جاتا ہے، جب تکالیف آتی ہیں اور رب کو یاد کیا جاتا ہے، جب رکاوٹیں آتی ہیں تو رب کو یاد کیا جاتا ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پر دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آگے چلیں. کوئی خطرناکی تو آپ کو نہیں معلوم ہے؟ جذبہ آپ سے کہا جائے کہ بھئی بہت خطرناک آدمی ہے، خطرناکی تو کوئی محسوس نہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا. پکی گل رب سے بھروسہ کر کے اجازت دیے بولو، پکی گل ہے. ایسے ہی ہے، آپ ساتھ ہیں، آپ کھڑا کر کے بتائیں آپ ساتھ ہیں. ہم کب کی تائید کرتے ہیں، ہمارا مقصد اور موقف کیا ہے؟ آپ کی توجہ اس مقصد کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اب آپ توجہ کیجئے گا کہ یہ ساری تمہیدی گفتگو، اس ساری تمہیدی گفتگو کا مقصد آپ کو اس راستے کی طرف لے جانا ہے، ان حقائق سے آشنا کرنا ہے جو حقائق میرے اور آپ سے، میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل کیے جا رہے ہیں. آپ توجہ کیجئے گا کہ میں اس مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے میں آپ تک آیا، آپ یہاں تک آئے. وہ مقصد بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے کہ کائنات کے وہ مقدس نفوس جنہیں رب نے ایک مرتبہ عطا کی ہے، رب نے ایک منزلت عطا کی ہے، ایک عظمت عطا کی ہے کہ ساری کائنات میں بسنے والے، محمد رسول اللہ کے بعد آنے والا ہر ایک فرد اگر اس کو اپنا ایمان بیانانا ہے، اسلام پر قائم رہنا ہے، حق بیانی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اسلام کے مطابق تجارت سیکھنی ہے، اسلام کے مطابق زندگی کے اصول سیکھنے ہیں، اسلام کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس نے ایک اسلوب پر اپنی زندگی کو گامزن کرنا ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور وہ طریقہ وہ ہے جسے اصحاب رسول کا طریقہ اور نقش قدم کہا جاتا ہے. وہ اصحاب رسول جو لا الہ کا اعلان کرتے ہیں، پھر دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی استقامت میں قدم لغزش نہیں آتی. وہ جو پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں، گھر بار کنبہ قبیلہ چھوڑتے ہیں، تمام مال و اسباب سے دور ہو کر ہاتھوں میں چھڑیاں لے کر تلواروں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ مقدس نفوس جن کی زندگیوں کو پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنائے، میرے اور آپ کے لیے ہدایت بنائے، میرے اور آپ کے لیے رہبر بنائے، میرے اور آپ کے لیے امام بنائے، میرے اور آپ کے لیے مقتدا بنائے، میرے اور آپ کے لیے مرشد بنائے، میرے اور آپ کے لیے پیر بنائے، میرے اور آپ کے لیے رہبری دیے، میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو انسانیت کی اس فلاح تک، کامیابی تک، نجات تک، ذریعہ آخرت کے لیے ان مقدس نفوس کی لمحہ بلمحہ مسلسل لگاتار بغیر
تعطل کے 23 سالہ مدت کے اندر جن کی تربیت کر کے انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر امت کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے جنہیں پیغمبر نے صراط مستقیم بنائے، جنہیں پیغمبر نے مفلحون بنائے، جنہیں پیغمبر نے صادقون بنائے، جنہیں پیغمبر نے رضی اللہ بنائے، جنہیں پیغمبر نے اپنی تربیت کے ساتھ اس معیار پر پورا اتارے جو معیار خالق کائنات کی بارگاہ میں مانا جاتا ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں تسلیم کیا جاتا ہے، اس معیار پر ان کی تیاری کر کے امت کے سپرد کیے اور اعلان کیے اصحابی کا نجوم فبیہی مقتدیتم اہتدیتم۔ ایسے نہیں بنایا، حضور کہتے ہیں سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فاوحی الیہ یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلاف فهو عندی علی ھدی۔ حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق، فاوحی الیہ یا محمد، رب وحی نازل کر کے کہتا ہے کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک ہدایت کے ستارے ہیں، وَلِكُلِّ نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ عَنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ ھُدًى۔ اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے کوئی معمولی سی شے بھی لیتے ہیں، رب کہتے ہیں میرے نزدیک ہدایت کرے، میرے نزدیک انہیں مشعل راہ بنا کر امت کی ہدایت کے لیے پیغمبر نے وہ کھیتی تیار کی ہے۔ اور اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ ایک کسان کھیتی بناتا ہے، اس کی کھیتی کا پھل صرف اس کا گھر کھاتا ہے، باقی وہ فروخت کر دیتے ہیں، لیکن جو کھیتی پیغمبر نے بنائی قیامت تک اس کا پھل امت کھاتی رہے گی، قیامت تک اس کا پھل امت کھاتی رہے گی، اسی نقش قدم پر چلتی رہے گی۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ کامیابی حاصل کر سکیں، نہیں ممکن کہ میرے اور آپ کے حصے میں ہدایت آ سکے، نہیں ممکن جب تک میرا اور آپ کا امام صدیق نہیں بن جاتا، نہیں ممکن جب تک میرا اور آپ کا امام عمر نہیں بن جاتا، عثمان نہیں بن جاتا، علی نہیں بن جاتا، نہیں ممکن کہ میں اور آپ ہدایت کے اس واضح راستے پر چل سکے، وہ واضح راستہ جسے صراط مستقیم بنا کر امت کی ہدایت کے لیے پیغمبر نے بنائے، تربیت کی ہے، ان کو سنوارا ہے، ان کو سجایا ہے، اور سجا کر امت کے لیے اعلان رب نے پھر کیا ہے کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ایمان تمہارا قبول تبھی ہوگا جب ان جیسا ہوگا، اگر ان جیسا نہیں تو رب کی بارگاہ میں مانا جا سکتا؟ بولیے مانا جا سکتا؟ نہیں ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ حق کسے کہتے ہیں، آپ سمجھ لیا کہ حق بیانی کسے کہتے ہیں، آپ کو حق پر بھی رہنا ہے، حق کی اشاعت بھی کرنی ہے، حق کا اعلان بھی کرنا ہے، حق کو پھیلانا بھی ہے، پھر تجدید اسی آئے تو پھر صبر کا دامن بھی تھامے رکھنا ہے۔ اور یقیناً جیسا کہ امیر عظیمت کی برکت پہ لکھا ہوا ہے کہ بجرم عشق تومی کشند گوغائیس تو نیز سر بام آ عدد تماشائیس، کہ تیرے عشق کے جرم میں مجھے تختہ دار پر پہنچایا گیا، لیکن پچھلوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ تو نیز سر بام آ عدد تماشائیس، تو بھی اسی راستے پر آ، اس میں ایک عجب لذت ہے، ایک عجب مزہ ہے، ایک عجب شان ہے، ایک عجب مقام ہے۔ جب آپ اس پر چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیے مجھے اور آپ کو وہ محنت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو وہ اعلان کرنا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان مقدس نفوس کے لیے، ان بابرکت ہستیوں کے لیے جن کی تربیت پیغمبر نے کی، جن کو سنوارا پیغمبر نے، جن کو میرا اور آپ کا ہاتھی بنائے، جن کو میرا اور آپ کا راہبر بنائے، جن کو میرا اور آپ کا پیشوا بنائے، وہ وقت لانا ہے آپ نے اور میں نے کہ
پاکستان کا بچہ بچہ صدیق اور عمر کے ترانے پڑھتا ہوا نہیں کرتا. پھر کبھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر ملیں گے اگر خدا لایا اس عنوان پہ پھر کبھی بات کریں گے. ابھی ہو جائے دیسی گھیو اتنا کھاؤ جتنا بچے اتنا کھاؤ جتنا بچے. اس کو دیر نہیں بندے اسلام بھی دے کے آئے ہوئے. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ شرارت بھی تھی. ہمارا تو مقصد مدح اصحاب رسول اور یقیناً ہم دشمنان اصحاب رسول کے خلاف ہیں, اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون جہاں ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہمیں یہ تحفظ دیتا ہے کہ ہمارا گھر محفوظ رہے, اس کے باہر پولیس موجود ہے, تھانہ موجود ہے کہ چوری اور ڈکیتی سے محفوظ رہا جائے. لیکن جب چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے نا, بولے نا. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جب اسلام میں چور گھسنے لگے تو قانون حرکت میں آئے. اور تو مقصد کوئی نہیں, یہی مقصد ہے نا کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہو. میرے اس ملک میں, میرے اس شہر میں وہ مقدس نفوس جنہوں نے سب کچھ محمد رسول اللہ پہ وار دیا, انہیں محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولے نا, نہیں ہونا چاہیے. یہی تو مقصد ہے, یہی پیغام ہے. اور اسی پیغام پر اور اسی حق بیانی پر یاد رکھیے گا قائم تھے اور قائم رہیں گے. آج بھی صدیق عمر عثمان و علی کے دشمن کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں اور صدیق عمر عثمان و علی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں, مانتے رہیں گے اور اسی راستے پر چلتے رہیں گے. اسی آواز کے ساتھ باواز ہو کر, اسی آواز کے ساتھ کھڑے ہو کر, ڈٹ کر استقامت کے ساتھ, اسی پکار کے ساتھ, اسی طلب کے ساتھ, اسی شدت کے ساتھ, اسی طلب کے ساتھ کہ اگر آپ سن سکتے ہیں تو وہ آواز آج بھی مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ میں ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.